अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फ़ारूक बिताफ़ी। नाजरीन, कम अज़ कम आज के दिन को मैं तो बहुत अच्छी यादों में रखूँगा। उसकी चार वजहें हैं। सबसे पहली वजह जो है वो आपको याद होगा, गुज़िश्ता कई दिनों से रिपीटेडली कई हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स कर रहा हूँ बलूचिस्तान पे। हमारे बाकी मीडिया के साथी भी मिल गए हैं ताकि बलूचिस्तान में कोई रिलीफ मिले। जो एक तरह से हमसे कट गए हैं बलोच भाई, उनको वापस लाया जा सके। तो मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रही है, ख़ास तौर पे मिसिंग पर्सनस के केस पे। दूसरा जो बहुत अच्छा कल के दिन हुआ, आज भी उसकी रेमिफिकेशन नज़र आती हैं। HEC पे हमारा क्वेश्चन था, हम चेयरमैन HEC को लेकर आए थे और हमने क्वेश्चंस भी किए थे, वो भी वहाँ पे भी एक स्टे मिल गया है। कम अज़ कम आम आवाम तो सवाल कर सकती है लॉ मेकर्स से, और शायद उसी का एक शाखसाना ये है कि HEC के ख़त्म करने या डिसबैंड करने या डिवॉल्व करने के ऊपर अभी स्टे आ गया है। तीसरी चीज़ जनाब, आज से सुनवाई होनी थी, जो सदर साहब का रेफरेंस था भुट्टो साहब के मर्डर के ट्रायल की रीओपनिंग का, वो भी हमें ऐसे लगा कि बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुआ। जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड किया, वेलकम किया। चौथी चीज़ जो मेरे लिए बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बाबर अवान साहब का अपनी मिनिस्ट्री छोड़ देना और फिर इसी केस को परसू करना। आपको याद होगा पहले भी इस प्रोग्राम में दीगर कॉलम्स में ये जिक्र आ चुका है कि उनके ऊपर, बाबर अवान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि जब भुट्टो साहब को फांसी हुई थी तो उस वक्त इन्होंने अपारा में मिठाइयाँ बांटी थी। आज के दिन कम अज़ कम ये है कि अगर वो इस केस को परसू करते हैं, इंशाल्लाह जीतते हैं, रिव्यू आता है, तो फिर आप कम अज़ कम ये देख सकते हैं कि उन्होंने वो दाग धो दिया और एक पॉजिटिव एलिमेंट के तौर पे पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री में शामिल हो गए। लेकिन आज के दिन हम दोबारा उसी केस की बात कर रहे हैं जिसका हमने स्टार्ट से दरमियान में जिक्र किया, भुट्टो साहब के रीट्रायल का, उनकी जो फांसी हुई थी उसके रीट्रायल का, उसके ऊपर रिव्यू करने का, और उसी को डिस्कस करेंगे। सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और वो पूछेंगे। मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ, मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अतहर मिनल्ला, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शेख रोहेल असगर साहब, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी शौकत महमूद बसरा साहब, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर PPP पंजाब हैं और उसके साथ लॉयर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। सर मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा, अगर आप अतहर मिनल्ला साहब इजाज़त दें। एक बड़ा अजीब सा सवाल है, ये तो मुझे समझ आता है कि ट्रायल हुआ, एक ओपन डिस्कोर्स में क्या उसके ऊपर ओपिनियन था वो स्क्रूटनी में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस पे हमेशा मार्जिनल केसेस बना के उनको क्यों सज़ा दी जाती है। मिसाल के तौर पे भुट्टो साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस बन सकते होंगे, लेकिन उनको जिस केस में फांसी दी गई वो 11 नवंबर 1974 की बात है, उस केस को उठाया गया और बड़ी मुश्किल से मिला के उनको फांसी दे दी गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है जब हुकूमत से हटाया गया तो एक हवाई जहाज़ के हाईजैक करने पे किया गया, हालांकि उनके बारे में बड़ी करप्शन के चार्जेस पहले लगते रहे थे। ये वाई इज़ दिस, एस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों करती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का मामला बहुत मुख्तलिफ है। ठीक, मुख्तलिफ इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप नज़र दौड़ाएँ, न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में, इस्लामी दुनिया और तीसरी दुनिया की तारीख़ में वही एक इस्लामी मुमलिकत का सरबराह था जिसने न सिर्फ इस्लामी दुनिया को यकजा किया, लाहौर में जमा किया, पाकिस्तान को वक़ार दिया, और उस ज़माने में न कोई कज़ाफ़ी को दुनिया में जानता था, न बोमदीन और इनको जानते थे। लेकिन उनका क्या ताल्लुक है? मैं ताल्लुक मैं ज़रा अगर मुझे आने दें, ठीक है ना? ठीक, उसने दुनिया की भी एक एस्टैब्लिशमेंट है, उसने अमेरिका को भी डराया, ठीक, और वाहिद एक तीसरी दुनिया में से एक लीडर था जो अमेरिका के सदर को आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता था, ठीक और हिंदुस्तान के साथ भी बराबरी की। उस पे पाकिस्तान का जो वक़ार अगर आप सोचें, ठीक है, तो जिस वक़्त उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जब अमेरिका को सफ़ेद हाथी का वो कहने के कुछ अर्से बाद तो उनका न सिर्फ उनकी हुकूमत हटाई गई कि सिंगर उनके वजीर खारजा रिकॉर्ड पे हैं। नहीं, उस वक्त नहीं थे वैसे, किसिंजर नहीं थे उस नहीं, वक्त, उनके, लेकिन वो हट चुके थे। वो उनका बयान आया था, ठीक,
ان کا بیان آیا تھا اور بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے دیکھیں assassinated. بات یہ ہے Let us bring بات it to یہ that- ہے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قتل تھا، ٹھیک لیکن بہت اہم چیزیں شاید آپ بھول گئے ہیں. سر. یہ کیس آج تک تاریخ میں نہیں ہوا. آج بھی آپ اس ملک میں کسی ایس ایچ او کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. ٹھیک. وہ وزیر اعظم تھے اور ان پہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، لیکن ان کے وقت میں بغیر کسی ریزسٹنس کے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. وہ چاہتے 2 ہفتے میں اس کو ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید ان کو قانون کا اتنا پاس تھا کہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کی بھی نہیں کی. جس طرح کیس چلا، آپ نے کہا قانونی طور پہ پچھلے 30 سالوں میں جو وہ 4 جج ہیں جنہوں نے ان کی پھانسی دی اور اس کو سپریم کورٹ میں انڈورس کیا، اس کے فیصلے کو ایک سول عدالت بھی نہیں مانتی. ٹھیک ہے. وہ فیصلہ جو ہے کسی بھی عدالت میں ٹھیک ہے. ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ، نظیر کے طور پہ نہ کوئی وکیل پیش کرتا ہے نہ عدالت مانتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس کا لیگل ایسپیکٹ. ٹھیک ہے. لیکن میں کنسپریسی کی بات کر رہا تھا، آپ نے بھی کنسپریسی کی بات کی، لیکن میرا امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سب کو نظر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہٹاتی ہے. آپ سے میرا ایک اعتراض ہے. اگر تو یہ موقف ہے کہ تاریخ کو درست کرنے کے لیے یہ عمل ہوا اور یہ ریفرنس ہوا، تو میں آپ سے اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا ہوں. ہم پنڈی میں اسٹوڈنٹ تھے، بابر اعوان صاحب پہ الزام نہیں ہے. بابر اعوان صاحب ادھر گلیوں میں وہ اس وقت جو ہے تارا مسیح جو پھانسی دینے والا تھا اس کے حق میں ریلیاں نکالتے تھے. تاریخ ان کو بھی درست کرنی چاہیے. تو کر رہے ہیں نا، آج کر لیا انہوں نے. یہ کر نہیں رہے. سیکریفائس ہے. نہیں، یہ کر نہیں رہے. لگتا تھا کہ کبھی وہ نہیں ہٹیں گے منسٹری سے. یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نام پہ سیاست ہو رہی ہے اور اداروں کے درمیان سیاست ہو رہی ہے. اور نہیں، یہ بات آپ نے ایلیگیشن لگا دی ان کی پارٹی سے، تو موقف لے لیں. میں دیکھیں یہ جینون پیپلز پارٹی والے ہیں، ٹھیک، یہ بدقسمتی سے پیچھے چلے گئے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو شہید کرنے پہ خوشیاں منانے والے، تارا مسیح کی وہ کرنے والے، وہ آج ان کے اس پہ، اور یہ سیاست آج ان کی طرف سے پریزنٹ کریں. یہ تاریخ کا سب سے اچھا باب ہے. یہ سب سے اچھا باب ہوتا کہ وہ ری رائٹ کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کو مان رہے ہیں. یہ سب سے اچھا باب ہوتا. عدلیہ آلریڈی اپنی، میں نے آپ کو کہا کہ اس کو نظیر نہیں مانتے. اگر یہ باب ہوتا، اگر بابر اعوان صاحب یہ معاملہ پارلیمان میں لے کے جاتے، مجھے یقین ہے کہ ان کی جماعت بھی اور ہر جمہوری سوچ رکھنے والے وہ اس کی تائید کرتی. لیکن اداروں سے سیاست نہیں کھیلنی. رائٹ سے اداروں سے سیاست نہیں کرنی چاہیے. پہلے امپلیکیشن تو یہ ہے بسرا صاحب کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. رویل صاحب میں آپ کے پاس بات کو لے کے آتا ہوں، لیکن پہلے کیونکہ ایلیگیشن ان پہ لگے. ایک تو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، دوسرا رحمان ملک کا نام کیوں آ جاتا ہے میرے منہ پہ؟ بابر اعوان صاحب جیسے لوگوں کو آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو ہے، جو میرا بھی سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ پبلک ڈسکورس میں جیسے انہوں نے کہا ایک جیتا ہوا کیس، آج بھٹو صاحب کے مرڈر کو ہر بندہ جوڈیشل مرڈر کہتا ہے، اس کو اسکروٹنی میں لا کے آپ خام خواہ ان کی روح کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور آپ مسائل بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں، میں عطر من اللہ صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے جو اختلافی بات کی ہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے متعلق، میں اس سے مکمل طور پہ اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک، طرف سے گزارش یہ ہے کہ خوش ہوئے ہوں گے. چلے آگے. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو اس بات کا ثبوت دیتا ہوں. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو، ابھی عطر من اللہ صاحب نے ان کی تعریف میں پل باندھ دیے ہیں کہ ان جیسا شخص شاید دنیا کی ہسٹری میں نہیں تھا. چلیں وہ ہو گیا نا، دیکھیں آگے چلیں. بات سن لیں. ابھی تھوڑی دیر بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات ہوگی، ان کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا. چونکہ جب بھٹو صاحب زندہ تھے، ان کے مخالف جو تھے کیسی کیسی باتیں کرتے تھے وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق یہ باتیں کی جاتی تھی. آج ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو تو میں بطور ایک کارکن کے، یقین مانیے اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے پتافی صاحب. آج ہسٹری لکھی گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا آپ ساتھ رہے تھے. آج ہسٹری لکھی گئی ہے اور یہ تاریخ. چلیں ہسٹری کریکٹ بھی ہو جائے گی سر. میرے سوال کے میں سوال پہ آ رہا ہوں. ابھی انہوں نے کہا آپ نے ایک جیتی ہوئی بازی ہار دی. بالکل جیتی ہوئی بازی نہیں ہاری. ہم نے سیاست کر رہے ہیں آپ اداروں سے. بالکل سیاست نہیں کر رہے. ہم نے قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے وہی قانون
یہ بھی اعزاز شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے کہ 1973 کا جو متفقہ آئین دیا اس کے آرٹیکل 186 کتابیں انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہیں گئے، ہم نے تو 186 جو آرٹیکل میں پروویژن موجود ہے اس کتابیں چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے ہیں، اور آج تاریخی سن لیں 186 سے بھیجا ہوا ریفرنس ٹوتھلیس ہوتا ہے، دانت نہیں ہوتے اس کے. سن لیں جو سیاست کی بات ہے، آج 32 سال گزرنے کے باوجود شہید ذوالفقار علی بھٹو قبر میں سے جیت رہے ہیں. ان کی بیٹی دو کیوں ہرانا چاہتے ہیں؟ نہیں ہرانا چاہتے، کورٹ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں ان کو؟ ہم تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں. کس کی؟ آنے والے مستقبل کی. تاریخ عوام صحیح کرے گی یا آپ کریں اب گے؟ سنیں کیوں. شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو مسلم امہ کے، دنیا کے محسن پاکستان، اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تھا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بچایا ہے. اب میری بات سنیے. اب سیاست تو ہم 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے ان کے بعد، آج ان کے داماد پاکستان کے صدر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بھٹو کے صدقے بلاول بھٹو زرداری بھی اس ملک اچھا وہ آپ کی میں نے بات سنی تھی کل ٹیلی ویژن پہ. اب میری بات میری درخواست یہ ہے کہ لیٹ اس فوکس آن دی ڈاکٹر پرسن. بابر اوان صاحب کی بات کی انہوں نے. سر وہ آپ نے کر دی، آپ کا موقف آ گیا. میری درخواست ہے کہ ایک جیتا ہوا کیس، عوامی عدالت میں جیتا ہوا کیس آپ عدالتوں میں لا کے کیوں ہرانا چاہتے ہیں؟ سر آپ کو کون کہتا ہے ہم ہار رہے ہیں؟ آج آپ نے چیف جسٹس صاحب کے ریمارک سنے. میں اس وقت کورٹ میں موجود تھا، اگر شاید ایدر مین اللہ صاحب بھی شاید اس وقت کورٹ میں موجود تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ آج اس شخصیت کا کیس میرے سامنے ہے جو دنیا کا ایک مانا ہوا لیڈر تھا. ان کے ساتھ جس طرح ڈکٹیٹر نے کیا، یہ ریکارڈ کے لفظ ہیں، آپ اس ڈکٹیٹر کا نام اس کورٹ میں مت لیجئے. سیاست یہ اچھی بات ہے، ان کی فراخ دلی ہے، وہ بھی اچھے بن رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ محسن پاکستان ہے تو یہ کیا سیاست ہے کہ آنے والا جو آپ کا مستقبل ہے، آنے والی جو آپ کی جنریشن ہے، وہ یہ پڑھے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کو ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، کہ ان کا نام ہسٹری میں کیا لکھا جا رہا ہے کہ انہیں قتل میں سزائے موت دی گئی. وی وانٹ ٹو کریکٹ دی ہسٹری. اور اس کے بعد اور آپ کو لگتا ہے اسے ہسٹری کریکٹ ہوگی؟ اچھا میں